بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ ضابطۂ قوانین اس خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے جو ہر شے پر غالب ہے اور تمام سلسلہ کائنات کو اپنی تدبیر کے مطابق چلائے جا رہا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ ہم نے اے رسول اس ضابطۂ قوانین کو تیری طرف ٹھیک ٹھیک انداز سے نازل کیا ہے، اس سے صحیح تعمیری نتائج مرتب ہوں گے۔ اب کرنے کا کام یہ ہے کہ تم ہر طرف سے منہ موڑ کر نہایت شدت سے اس کی اطاعت کیے جاؤ۔ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ اور اس امر کا عام اعلان کر دو کہ اطاعت صرف قوانین خداوندی کی ہونی چاہیے۔ جو لوگ خدا کے علاوہ اوروں کو اپنا کار ساز و کار فرما قرار دیتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ان کی اطاعت پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ان کا وسیلہ بن کر انہیں خدا کا مقرب بنا دیں۔ یہ ان کی سخت بھول ہے۔ خدا کا مقرب بننے کے لیے کسی وسیلے اور ذریعے کی ضرورت نہیں، اس کا طریق فقط یہ ہے کہ خدا کے اس ضابطۂ قوانین کی اطاعت کی جائے۔ بہرحال اس باب میں یہ لوگ الگ الگ مسلک اختیار کرتے ہیں۔ اب اللہ اس قرآن کے ذریعے ان تمام اختلافی امور کا فیصلہ کر دے گا اور یہ بتا دے گا کہ جو شخص ہماری طرف کسی قسم کی جھوٹی بات منسوب کرے یا جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اس پر پردے ڈالے، وہ کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا۔ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار۔ خدا تک پہنچنے کے لیے انسانی وسیلے کے باطل عقیدے نے یہ خیال خام پیدا کر دیا کہ خدا کی اولاد بھی ہے، اس لیے اس تک پہنچنے کے لیے اس کی اولاد سے بڑھ کر اور کون سا ذریعہ محکم تر ہو سکتا ہے۔ عیسائیوں کا ابنیت مسیح کا عقیدہ اسی تصور کا پیدا کرتا ہے۔ ان سے کہو کہ اگر اللہ نے اپنا بیٹا ہی بنانا ہوتا تو اسے اس تکلف کی کیا ضرورت تھی کہ اسے کسی عورت کے بدن سے پیدا کرتا؟ وہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا براہ راست اپنا بیٹا چن لیتا، لیکن خدا اس سے بہت بلند ہے کہ اسے اولاد کی احتیاج ہو۔ وہ خدائے واحد ہے اور تمام قوتوں کا مالک۔ خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار۔ اس نے اس تمام سلسلہ کائنات کو ٹھیک ٹھیک انداز سے تعمیری نتائج مرتب کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس نے زمین کی گردش کو اس انداز سے متعین کیا ہے کہ رات کو دن کے اوپر لپیٹتا جاتا ہے اور دن کو رات کے اوپر، گویا دن اور رات زمانے کی پگڑی کے پیش ہیں جنہیں وہ مسلسل لپیٹتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس نے سورج اور چاند کو اپنے قوانین کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے۔ ان اجرام فلکی میں سے ہر ایک مدت معینہ تک کے لیے اپنے اپنے راستے پر چلا جا رہا ہے۔
یہ سب کچھ اس خدا کے قوانین کے مطابق ہو رہا ہے جو پورے غلبے کا مالک ہے اور ہر شے کی حفاظت کا سامان رکھتا ہے، اس لیے اسے اولاد کی کیا احتیاج ہے۔ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون۔ اس نے تمہاری تخلیق کی ابتدا ایک جرثومہ حیات سے کی، پھر اسی ایک جرثومے کو اس طرح 2 حصوں میں تقسیم کر دیا کہ اس میں سے ایک حصہ نر بن گیا اور دوسرا مادہ، اور اس نے تمہارے لیے مویشیوں کی 8 قسمیں بنائیں، یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری کے نر اور مادہ جوڑے۔ جب تم رحم مادر میں ہوتے ہو تو وہ عجیب انداز سے تم میں تخلیقی تبدیلیاں پیدا کرتا رہتا ہے، کبھی ایک حالت پھر اس کے بعد دوسری حالت، اور یہ سب کچھ 1-2 نہیں بلکہ 3 پردوں کے اندر ہوتا رہتا ہے۔ یہ ہے تمہارا اللہ جس کے نظام ربوبیت کے مطابق تمہاری اس طرح نشو و نما ہوتی رہتی ہے۔ کائنات میں تمام اقتدار و اختیار اسی کا ہے، اس کے سوا کسی اور کو کوئی اقتدار حاصل نہیں۔ تو بتاؤ کہ تم خدا کے قوانین سے منہ موڑ کر کس طرف جا رہے ہو؟ کوئی اور سمت جانے کی ہے بھی؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور۔ ان حقائق کے پیش نظر عقل و بصیرت کا تقاضا تو یہی ہونا چاہیے کہ تم قوانین خداوندی ہی کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم ان قوانین سے سرکشی برتو گے تو اس سے خدا کا کچھ نہیں بگڑے گا، تمہارا اپنا ہی نقصان ہوگا، وہ تمہاری اطاعتوں سے مستغنی ہے۔ اگر تم اس کے قوانین سے انکار کر کے اپنے خود ساختہ قوانین کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو یہ روش وہ ہوگی جو اس نے انسانیت کی نشو و نما کے لیے تجویز نہیں کی۔ اگر تم اس کے قوانین کے مطابق چلو گے تو یہ وہ طریق ہوگا جسے اس نے تمہاری نشو و نما کے لیے تجویز کیا ہے، لہذا اس کے قوانین کا ماننا نہ ماننا تمہارے اپنے فائدے اور نقصان کے لیے ہے، اور اسے بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے قانون مکافات کی روح سے ہر شخص اپنے اعمال کے نتائج خود بھگتتا ہے، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تمہارا ہر قدم اس کے قانون مکافات کی طرف اٹھ رہا ہے، تم اس کے دائرے سے باہر کہیں جا نہیں سکتے، اس لیے تمہارے ایک ایک عمل کا نتیجہ تمہارے سامنے آ کر رہے گا، صرف انہی اعمال کا نہیں جو محسوس طور پر نظر آتے ہیں، تمہارے ان خیالات اور ارادوں تک کا بھی جو تمہارے دل میں گزرتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا
إنك من أصحاب النار. لیکن انسان کی حالت عجیب ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ اپنے پروردگار کو دل کے پورے جھکاؤ کے ساتھ پکارتا ہے، لیکن جب اس کے بعد اسے آسائش مل جاتی ہے تو وہ اپنی اس تمام گریہ اوزاری کو بھول جاتا ہے جس کے ساتھ وہ خدا کو پکارتا تھا، اور کہنے لگتا ہے کہ یہ مصیبت تو فلاں کی وجہ سے دور ہوئی، اور اس طرح خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی خدا کی راہ سے گمراہ کرتا ہے۔ تم ان سے کہہ دو کہ تم قوانین خداوندی سے انکار و سرکشی کر کے جس قدر مفاد حاصل کرنا چاہتے ہو کچھ وقت کے لیے حاصل کر لو، پھر آخر الامر یہ سب کچھ راکھ کا ڈھیر ہو کر رہ جائے گا۔ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ ایک شخص وہ ہے جو اس قسم کی زندگی بسر کرتا ہے جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، اس کے برعکس دوسرا شخص وہ ہے جو قوانین خداوندی کی پوری اطاعت کرتا ہے، اپنی جملہ صلاحیتوں کو نظام خداوندی کے لیے وقف کیے ہے۔ دن کی بھرپور مصروفیتوں میں تو ایک طرف وہ اندر ضرورت راتوں کو بھی کھڑے اور جھکے ہوئے اس کی اطاعت کوشی میں مصروف رہتا ہے، اور یہ سب اس لیے کہ اس کی نگاہ صرف مفاد عاجلہ پر نہیں، وہ مستقبل پر بھی نگاہ رکھتا ہے اور بہت محتاط رہتا ہے کہ اس میں کوئی خرابی واقع نہ ہو جائے۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ خدا کی رحمت و ربوبیت کا نظام عام ہو جائے۔ ان سے پوچھو کہ کیا یہ دونوں شخص کبھی ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ جو اس حقیقت کا علم رکھتے ہیں کہ انسانی زندگی کا مقصود و منتہا کیا ہے اور وہ جو اس سے بے خبر ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ لیکن ان تنبیہات سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو عقل و خرد سے کام لیں، نہ وہ جو محض اپنے جذبات کے پیچھے لگے رہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ ان سے کہو کہ خدا کہتا ہے کہ اے وہ لوگو جو ان حقائق پر یقین رکھتے ہو، تم اپنے نشوونما دینے والے کے قوانین کی پوری نگہداشت کرو۔ یاد رکھو جو لوگ ان قوانین کے مطابق حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے اس زندگی میں بھی خوشگواریاں ہیں اور آخرت میں بھی سرفرازیاں، لہذا تم اس کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو۔ اگر اس کے لیے کوئی ایک سچہ زمین راست نہیں آتا تو کسی دوسری جگہ سازگار فضا تلاش کر لو، خدا کی زمین بڑی وسیع ہے، یوں ہی ہمت ہار کر نہ بیٹھ جاؤ، استقامت سے کام لو، خدا تمہاری اس استقامت کا اجر اس انداز سے دے گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ ان سے کہہ دو کہ تم اپنے لیے جو فیصلہ جی چاہے کرو، مجھے تو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ میں قوانین خداوندی کی اطاعت اس طرح سے کروں کہ اس میں کسی اور کی اطاعت اور فرما پذیری کا شائبہ تک نہ ہو۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس طرح اس جماعت کا پہلا فرد بن جاؤں جس نے ان قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، یعنی میرا کام صرف دوسروں کو واعظ و نصیحت کرنا ہی نہیں، میرا کام یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے خود ان قوانین کی اطاعت کروں اور اس کے بعد دوسروں کو اس کی دعوت دوں اور ایسے لوگوں کی ایک جماعت تیار کروں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ ان سے کہہ دو کہ خدا کا قانون مکافات ایسا ہے
کہ اس کے نتائج میں کسی کی ذرہ برابر رعایت نہیں کی جاتی، اور تو اور اگر میں بھی اس کے قوانین کی خلاف ورزی کروں تو مجھے ڈر ہے کہ ظہور نتائج کے وقت اس کے عذاب سے کبھی نہ بچ سکوں۔ اور جب میری اپنی حالت یہ ہے تو تم سوچو کہ میں کسی اور کو ان کے نتائج سے کیسے بچا سکتا ہوں۔ اس باب میں کسی کی کچھ نہیں چل سکتی۔ قل اللہ اعبد مخلصا له دینی، اس لیے میں قوانین خداوندی کی اطاعت اس طرح کرتا ہوں کہ اس میں کسی اور کی اطاعت کا شائبہ تک نہ ہو۔ تم بھی ایسا ہی کرو۔ فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامة الا ذلك هو الخسران المبین۔ میرا مسلک تو یہ ہے، تم اگر خدا کے سوا کسی اور کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، تم جس کی جی چاہے اطاعت اختیار کرو، اس کا نقصان تم خود اٹھاؤ گے۔ یاد رکھو، اصل نقصان میں وہی لوگ رہیں گے جنہوں نے مستقبل کی زندگی میں اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو نقصان میں رکھا۔ یہ ایسا نقصان ہے جس کے فی الواقع نقصان ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون۔ اس نقصان زدہ زندگی کی صورت یوں سمجھو کہ اوپر سے بھی خاکستر کر دینے والے شعلے برسیں گے اور نیچے سے بھی ایسے ہی شعلے۔ یہ ہے وہ ہماگیر تباہی جس سے اللہ اپنے بندوں کو آگاہ کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم اس سے بچنے کے لیے میرے قوانین کی پناہ میں آ جاؤ۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى اللہ لهم البشرى فبشر عباد۔ یاد رکھو، جو لوگ غیر خداوندی قوتوں کی اطاعت سے محترز رہتے ہیں اور زندگی کے ہر قدم پر قوانین خداوندی کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کے لیے زندگی کی خوشگواریوں کی خوشخبری ہے۔ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب۔ یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو اس قرآن کو نہایت غور و غوض سے سنتے اور سمجھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ جو معاملہ زیر نظر ہے اس کے لیے اس کا کون سا حکم سب سے زیادہ مناسب اور موزوں ہے، اس حکم کا اتباع کرتے ہیں۔ اسی کو تدبر فی القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ انہی کو صحیح معنوں میں صاحبان عقل و بصیرت کہا جا سکتا ہے، یعنی قرآن پر غور و فکر کرنے والے اور اس کی روشنی میں اپنی عقل سے کام لینے والے۔ أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار۔ جو شخص اس روش کے خلاف چلتا ہے اس کا انجام قانون خداوندی کے مطابق تباہی ہے۔ ایسے شخص کو اس تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد۔ لیکن جو لوگ اپنے نشوونما دینے والے کے قانون ربوبیت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے زندگی کی کشادگیاں اور فراوانیاں، بلندیاں اور سرفرازیاں ہیں۔ وہ جوں جوں ارتقائی منازل طے کرتے چلے جاتے ہیں، ان فراوانیوں اور سرفرازیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی زندگی کی عمارت بڑی محکم بنیادوں پر استوار ہوتی ہے۔
ان کے حسن عمل کی شادابیوں میں کبھی کمی اور افسردگی نہیں آتی۔ یہ خدا کے قانون ربوبیت کا حتمی اور اٹل نتیجہ ہے جس کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اس کا مشاہدہ کہ خدا کا قانون ربوبیت کس طرح اپنے نتائج مرتب کرتا ہے تم ہر روز کرتے رہتے ہو۔ مثلا تم دیکھتے ہو کہ اللہ بادلوں سے میہ برساتا ہے اور اس سے زمین میں ندی نالے اور چشمے بہتے ہیں، اس پانی سے رنگارنگ کی کھیتیاں اگتی ہیں، پھر فصلیں پک کر خشک ہو جاتی ہیں، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہیں اور اس طرح اناج الگ ہو جاتا ہے اور بھوسا الگ۔ ربوبیت کے اس کائناتی نظام میں صاحبان عقل و بصیرت کے لیے سوچنے اور سمجھنے کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ان امور پر غور کرنے سے انسان کا دل خدا کے قانون کو قبول کرنے کے لیے کھل جاتا ہے، تو جس کا دل اس طرح اسلام کے لیے کھل جائے اور وہ اپنے نشوونما دینے والے کی عطا کردہ روشنی وہی میں سفر زندگی طے کرے، کیا وہ اس کے برابر ہو جائے گا جس کا دل قانون خداوندی کی قبولیت کے لیے پتھر جیسا سخت اور جامد ہو جائے؟ یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں اور ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیہ تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذکر اللہ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اللہ نے اس وحی کو اس انداز سے نازل کیا ہے کہ یہ اپنے حسن و توازن میں کمال تک پہنچ گئی ہے، اس کی ہر ایک شخص دوسری سے ملتی ہے، کہیں کوئی اختلاف نہیں، تضاد نہیں۔ پھر اس کے مطالب کی وضاحت متضاد چیزوں کو سامنے لا کر کی گئی ہے، مثلا نور کے مقابلے میں ظلمات، حیات کے مقابلے میں ممات وغیرہ۔ اس تقابل سے بات بڑی واضح ہو جاتی ہے۔ نیز تصریح آیات بات کو دہرانے سے بھی اس کے مطالب کو واضح کیا گیا ہے۔ اس طرح یہ کتاب اپنی تفسیر آپ کر دیتی ہے۔ جو لوگ قرآن پر اس طرح غور و فکر کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس کی خلاف ورزی کے نتائج کس قدر تباہ کن ہیں، تو اس احساس سے ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، لیکن اس سے ان کے حوصلے پست نہیں ہوتے۔ ان کے دل قوانین خداوندی کی اطاعت کے لیے اور نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ ضابطہ ہدایت جس سے وہ ہر اس شخص کی صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے جو اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہے۔ لیکن جو شخص کوئی ایسا راستہ اختیار کرے جسے یہ وہی غلط قرار دیتی ہے، تو اسے منزل مقصود تک کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ یاد رکھو، غلط راستہ کبھی صحیح منزل تک نہیں پہنچایا کرتا۔ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ۔ ذرا سوچو کہ جو شخص قانون خداوندی کو صفر بنانے کے بجائے خود اپنے آپ کو صفر بنا لے اور اس طرح تباہی کے عذاب سے بچنا چاہے، وہ کبھی اس عذاب سے بچ سکتا ہے؟ یہ اس کی بھول ہے۔ اس وقت ظہور نتائج کے وقت
ان لوگوں سے جنہوں نے قانون خداوندی سے سرکشی برتی ہوگی کہا جائے گا کہ تم اپنے اعمال کے نتائج کا مزہ چکھو، اس عذاب سے ان میں سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ ان سے پہلے بھی کئی قوموں نے قوانین خداوندی کو جھٹلایا تھا، سو ان پر ان راستوں سے تباہی آئی جو ان کے عقل و شعور میں بھی نہیں آ سکتے تھے۔ فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ انہیں اس دنیا کی زندگی میں ذلت و رسوائی نصیب ہوئی، باقی رہا اخروی زندگی کا عذاب تو وہ اس سے کہیں بڑا ہوگا۔ اے کاش یہ لوگ اس بات کو سمجھ لیتے کہ جو کچھ اقوام صادقہ کے ساتھ ہوا وہی کچھ ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ہم اس قرآن میں مختلف مثالوں اور اقوام صادقہ کی تاریخی یادداشتوں سے مطالب کی وضاحت کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ سکیں۔ قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون۔ اسی مقصد کے لیے ہم نے اس قرآن کو صاف اور غیر مبہم زبان عربی میں نازل کیا ہے، اس میں کسی قسم کا پیچ و خم نہیں، ابہام اور ایہام نہیں، تاکہ یہ لوگ اسے سمجھ کر زندگی کے خطرات سے بچ کر چلیں۔ ایک خدا کے احکام و قوانین کی اطاعت سے کس قدر سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے اس کا اندازہ ایک مثال سے لگاؤ۔ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ ایک شخص بہت سے لوگوں کا مشترکہ ملازم ہے، اس کے وہ آقا بڑے تنگ نظر بھی ہیں اور تنخوئی کی وجہ سے جھگڑنے والے بھی۔ ذرا سوچو کہ ایسے آقاؤں کی ملازمت میں اس شخص کی حالت کیا ہوگی۔ اس کے برعکس دوسرا شخص ہے جو صرف ایک ہی مالک کا ملازم ہے، کیا ان دونوں کی حالت یکساں ہوگی؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ جو شخص دنیا میں مختلف قوتوں کے احکام یا خود اپنے جذبات کے تابع چلے جن میں ہر وقت کشمکش جاری رہتی ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص جو صرف ضابطۂ خداوندی کا اتباع کرے جس میں کوئی ریب و تشکیک نہیں، کوئی نفسیاتی کشمکش یا اضطراب انگیز بات نہیں، کہو کہ ان میں سے کون اطمینان کی زندگی بسر کرے گا؟ یہ ہے خدا کا ضابطۂ قوانین۔ سو کس قدر درخور حمد و ستائش ہے اس قسم کا ضابطہ جس کی اطاعت میں زندگی کے ہر قسم کے تضادات خود بخود حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگ عقل و خرد سے کام نہیں لیتے اور اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ حقیقی راحت و سکون ایک خدا کے قوانین کی اطاعت ہی سے۔ إنك ميت وإنهم ميتون۔ بہرحال ان لوگوں سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، تو نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے۔ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون۔ اس کے بعد ظہور نتائج کے وقت یہ تمام معاملات سامنے آ جائیں گے، وہاں ان تمام جھگڑوں کے فیصلے ہو جائیں گے۔ اعمال کے نتائج خود بتا دیں گے کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر۔ کسی دعوے کے غلط یا صحیح ہونے کا ثبوت اس کے نتائج سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ وہاں یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کوئی نہ تھا
جس نے اپنی طرف سے بات بنا کر اسے خدا کی طرف منسوب کر دیا، اور نہ ہی اس سے زیادہ جس نے سچائی کو جھٹلایا جب وہ اس کے سامنے آئی۔ وہاں یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ قوانین خداوندی سے انکار کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ اس کے برعکس جس شخص نے سچائی کو پیش کیا اور جس نے اس سچائی کی تصدیق کی تو یہی لوگ ہیں جو غلط روش کے تباہ کن نتائج سے محفوظ رہیں گے۔ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين۔ وہ جو کچھ چاہیں گے انہیں اپنے نشوونما دینے والے کے قوانین مکافات کی روح سے ملے گا۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ چاہیں گے ہی وہی جو قوانین خداوندی کے مطابق ہوگا۔ جو لوگ بھی حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کریں گے ان کے اعمال کا ایسا ہی نتیجہ ہوگا۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کا حسن عمل ان ناہمواریوں کو بھی دور کر دیتا ہے جو ان سے سہون و خطا کی بنا پر سرزد ہو جاتی ہیں، اور مثبت طور پر ان کے لیے بہترین نتائج کا حامل بھی ہوتا ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ یہ لوگ تجھے ڈراتے ہیں کہ تو ان کے جن دیوتاؤں، مذہبی پیشواؤں یا سرغنوں کی مخالفت کرتا ہے وہ تجھے نقصان پہنچائیں گے۔ ان سے کہو کہ مجھے ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ اپنے بندے کے لیے کافی محافظ ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ لوگ عقل و فکر سے کام نہیں لینا چاہتے بلکہ اپنی مفاد پرستی کا اتباع یا آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنا چاہتے ہیں، اور خدا کا قانون یہ ہے کہ جو لوگ اس قسم کی روش اختیار کر لیں اور ضد اور تعصب کو چھوڑنا نہ چاہیں ان کے سامنے زندگی کا صحیح راستہ آ نہیں سکتا، اور یہ ظاہر ہے کہ جو اس طرح غلط راستے پر چلا جائے اسے صحیح راستہ کون دکھا سکتا ہے؟ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ۔ اس کے برعکس جو شخص اپنی عقل و بصیرت سے کام لے کر ضابطۂ خداوندی کا بتایا ہوا صحیح راستہ اختیار کر لے اسے کوئی غلط راستے پر نہیں لگا سکتا۔ یہ سب کچھ خدا کے قانون مکافات کے مطابق ہوتا ہے، اس کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ اس خدا کا قانون ہے جو بڑی قوتوں اور غلبے کا مالک ہے، اور اس کی یہ قوت اور غلبہ اس مقصد کے لیے ہے کہ ہر ایک اپنے اعمال کا صحیح بدلہ پا سکے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اگر تو ان سے پوچھے کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ اقرار کریں گے کہ انہیں اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ ان سے کہو کہ جب ساری کائنات کا خالق اور مالک وہ ہے تو پھر جن ہستیوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو ان میں اس قسم کی قوت کیسے ہو سکتی ہے کہ اگر خدا اپنے قانون مکافات کے مطابق مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ اس نقصان کو دور کر دیں، یا اسی قانون کے مطابق وہ مجھ پر اپنی رحمت کی نوازش کرنا چاہے تو یہ اسے روک لیں۔
ان سے کہو کہ جب واقعہ یہ ہے تو میرا یہ کہنا حقیقت پر مبنی ہے کہ میری حفاظت کے لیے میرا خدا کافی ہے، مجھے اس کے قانون مکافات کی محکمیت پر پورا بھروسہ ہے، اور ہر بھروسہ کرنے والا اسی پر بھروسہ کرتا ہے۔ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون۔ ان سے کہہ دو کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ خدا کا قانون مکافات کس طرح اپنے نتائج مرتب کرتا ہے، تم اپنی جگہ اپنے پروگرام کے مطابق کام کرتے جاؤ، میں اپنی جگہ اپنے پروگرام کے مطابق کام کرتا ہوں۔ من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم۔ نتائج خود بتا دیں گے کہ کون ذلیل و خوار ہوتا ہے اور کس پر وہ تباہی آتی ہے جو آ کر پھر جایا نہیں کرتی، یعنی ہلاکت انگیز تباہی۔ إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل۔ تو انہیں یہ چیلنج پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ دے دے، اس لیے کہ ہم نے تیری طرف جو یہ ضابطۂ حیات نازل کیا ہے اس کا ہر دعویٰ حقیقت پر مبنی ہے، اور اس کا مقصد نوع انسان کی بھلائی ہے۔ جو شخص اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا اس کا فائدہ خود اسی کو ہوگا، اور جو اسے چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کر لے گا تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ اب یہ ان کے اپنے فیصلے پر منحصر ہے کہ یہ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان پر داروغہ مقرر نہیں کیا گیا کہ انہیں زبردستی سیدھی راہ پر چلائے۔ اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ لیکن اختیار و ارادہ بھی تو اسی کا روبہ عمل آ سکتا ہے جو اپنے شعور سے کام لے۔ شعور کے معطل یا طلب ہو جانے کی حالت میں انسان اپنے اختیار و ارادے سے کام ہی نہیں لے سکتا۔ اس کا مشاہدہ تم اپنی طبعی زندگی میں ہر روز کرتے ہو۔ مثلا نیند کی حالت میں یا موت کی صورت میں انسانی شعور باقی نہیں رہتا۔ نیند کے بعد جب انسان بیدار ہو جاتا ہے تو اس کا شعور واپس آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کا شعور کچھ وقت کے لیے معطل ہو گیا تھا، لیکن موت کی صورت میں وہ شعور اس کے طبعی جسم کی طرف لوٹ کر نہیں آتا، یعنی جہاں تک اس کی اس دنیا کی زندگی کا تعلق ہے وہ سلب ہو جاتا ہے۔ ان دونوں حالتوں میں جب شعور کار فرما نہیں ہوتا انسان اپنے اختیار و ارادہ کو کام میں نہیں لا سکتا۔ یہی شکل انسان کی اخلاقی دنیا میں بھی ہے۔ جب اس پر اس کے جذبات غالب آ جائیں یا اس نے اندھی تقلید کی روش اختیار کر رکھی ہو تو اس کا شعور بیکار ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں اگر وہ ضد اور تعصب سے کام نہیں لیتا تو اس کے شعور کے کار فرما ہونے کا امکان ہوتا ہے، جس سے وہ صحیح راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ ضد اور تعصب میں آگے ہی آگے بڑھتا جائے تو اس کی شعوری صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں اور ان کی بازیابی کا امکان بھی نہیں رہتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ ان کے دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں۔ ان حقائق میں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں حقیقت تک پہنچنے کی واضح نشانیاں ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون۔ ان تصریحات کی روشنی میں سوچو کہ جن لوگوں کی جہالت اور توہم پرستی کا یہ عالم ہو کہ وہ خدا کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مٹی کی مورتیوں یا
اپنے قیاسات کے تراشیدہ دیوی دیوتاؤں کو اپنے مددگار اور مصیبتوں میں ساتھ کھڑا ہو جانے والے خیال کریں، حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ انہیں نہ کسی قسم کی کوئی قوت حاصل ہے اور نہ ہی وہ عقل و خرد کے مالک ہیں۔ انہیں کس طرح صاحب فکر و شعور کہا جا سکتا ہے؟ قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون۔ ان سے کہو کہ یہ تمام خصوصیات کہ وہ آڑے وقت میں انسان کے کام آئے اور مشکلات میں اس کے ساتھ کھڑا ہو، صرف قانون خداوندی کو حاصل ہے، اس خدا کے قانون کو جس کے کنٹرول میں تمام کائنات کا نظم و نسق ہے۔ کوئی انسان اس کے قانون مکافات کے احاطے سے باہر نہیں رہ سکتا۔ ہر ایک کا قدم اس کی طرف اٹھ رہا ہے، ہر ایک کشاں کشاں اس کی طرف جاتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ لیکن جو لوگ خدا کے قانون مکافات اور حیات اخروی پر یقین نہیں رکھتے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جملہ اقتدار اور اختیار صرف خدا کو حاصل ہے، اس میں اس کا کوئی شریک و سہیم نہیں، تو انہیں یہ بات سخت ناگوار گزرتی ہے۔ لیکن جب ان کے سامنے ان کا ذکر کیا جاتا ہے جنہیں وہ خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہیں، تو خوشی سے ان کی باتیں کھل جاتی ہیں۔ قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون۔ تو ان کی اس مخالفت اور نفرت کے علی الرغم اپنی اس پکار کو دہرائے چلا جا کہ اے اللہ، تو کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کا پیدا کرنے والا ہے، تجھے حاضر و غائب، مشہود و نامشہود سب کا علم ہے، اور جن باتوں میں لوگ اختلاف کرتے ہیں تو ان کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنے والا ہے، اس لیے کہ انسانوں کا علم محدود ہوتا ہے اور تیرا علم لامحدود ہے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ تو اپنی اس دعوت کو عام کرتا جا اور اس کی فکر نہ کر کے اس کے خلاف ان لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ جب ظہور نتائج کا وقت آئے گا تو یہ لوگ اس تباہی سے بچنے کے لیے جو ان کے اعمال کا نتیجہ ہوگی، اگر فرض کیجئے ساری دنیا کی دولت بلکہ اس کے ساتھ اتنی ہی اور بطور فدیہ دینا چاہیں گے تو بھی اس تباہی سے چھٹکارا نہیں ہو سکے گا۔ خدا کے قانون مکافات کی روح سے وہ کچھ ان کے سامنے آئے گا جس کا انہیں قیاس و گمان بھی نہ تھا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ یعنی ان کے اپنے اعمال کی پیدا کردہ ناہمواریاں ابھر کر ان کے سامنے آ جائیں گی، اور جس تباہی کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں ہر طرف سے گھیر لے گی۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ انسان کی حالت یہ ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، اور جب ہم اسے کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ میری اپنی ہنرمندی کا نتیجہ ہے، کہاں کا خدا اور کون سا اس کا قانون، حالانکہ یہ اس کی کھلی ہوئی حماقت اور گمراہی ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے
کہ جو کچھ انسان کو ملتا ہے اس میں کچھ حصہ اس کی محنت کا ہوتا ہے اور بہت سا ان اسباب و ذرائع کا جو خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ ملتے ہیں۔ انسانوں کے خود ساختہ نظام زندگی کی بنیاد اس غلط تصور پر ہے کہ انسان کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ خالصتاً اس کی اپنی ہنرمندی کا نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے استعمال اور تصرف میں خدا کے ضابطے کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ یہ کوئی نئی بات نہیں جو اس وقت پہلی بار کہی گئی ہو، اس قسم کی باتیں وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ ہر دور کے سرمایہ پرست اپنے نظام کے جواز میں یہی دلیل دیا کرتے تھے، لیکن جب ان کے غلط نظریے کی پیدا کردہ تباہیاں ان کے سامنے آئیں تو ان کا کسب و ہنر ان کے کسی کام نہ آیا۔ فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين۔ ان کی غلط روش کی پیدا کردہ ناہمواریاں ان کے سامنے آ گئیں، تو جو کچھ ان پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا وہی کچھ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے اس وقت ظلم اور زیادتی کی راہ اختیار کر رکھی ہے۔ ان کے اعمال کے تباہ کن نتائج بھی ان کے سامنے آ کر رہیں گے۔ یہ ہمارے قانون مکافات کو شکست نہیں دے سکیں گے کہ اس سے بچ کر نکل جائیں۔ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رزق کی صحیح بست و کشاد خدا کے قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ جو اس قانون کے مطابق چلے اس کا رزق کشادہ ہو جاتا ہے، جو اس کی خلاف ورزی کرے اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ اس بات میں بھی حقیقت تک پہنچنے کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن ان نشانیوں سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اس کی صداقت کو تسلیم کریں۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ لہذا جو لوگ ہمارے قانون کی خلاف ورزی کر کے اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھے ہیں ان سے کہہ دو کہ ان کے لیے مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں۔ ان کے جو حالات ہمارے قوانین کے خلاف چلنے سے بگڑ گئے ہیں وہ ہمارے قانون کے مطابق چلنے سے پھر سے سنور سکتے ہیں۔ یہ قانون ایسا ہے کہ اس کے اتباع سے سابقہ لغزشوں کے پیدا شدہ نقصانات کی تلافی بھی ہو جاتی ہے اور مزید نشو و نما کا سامان بھی مل جاتا ہے۔ اس سے تقریبی عناصر سے حفاظت اور تعمیر خواہش کے مواقع دونوں حاصل ہو جاتے ہیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ لہذا تم خدا کے قانون کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، لیکن اس میں دیر مت کرو، اس لیے کہ جب یہ مہلت کا وقفہ ختم ہو گیا اور ظہور نتائج کا وقت آ گیا تو پھر تمہیں اس تباہی سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ
يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون لہذا قبل اس کے کہ وہ آنے والی تباہی دفتن تمہارے سامنے نمودار ہو جائے، درا حال یہ کہ تمہیں اس کی خبر تک نہ ہو، اس ضابطۂ خداوندی کا اتباع کرو، اس طرح کہ جو معاملہ سامنے آئے یہ دیکھو کہ اس پر اس کے کون سے حکم کا ٹھیک ٹھیک اطلاق ہوتا ہے، اس کے مطابق عمل کرو۔ أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين۔ ہم اس تنظیر کو بار بار اس لیے دہرا رہے ہیں کہ اس وقت کوئی یہ نہ کہے کہ کس قدر افسوس ہے کہ میں نے بے خبری کے عالم میں خدا کے قانون مکافات کے متعلق صحیح اندازہ لگانے میں کوتاہی کی اور میں اسے یوں ہی مذاق سمجھتا رہا۔ أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين۔ یا یہ کہے کہ اگر مجھے اللہ کی طرف سے رہنمائی مل جاتی تو میں بھی متقین کی جماعت میں شامل ہو جاتا۔ أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين۔ یا اس تباہی کو دیکھ کر کہے کہ اگر زندگی کا دھارا ایک مرتبہ پیچھے کو لوٹ جائے تو میں بڑے اچھے کام کر کے دکھاؤں۔ بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين۔ جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے، ہم اس تنظیر کو بار بار اس لیے دہرا رہے ہیں کہ اس وقت ان سے کہا جا سکے کہ ہاں تمہارے سامنے ہمارے قوانین پیش کیے جاتے رہے لیکن تم نے ان کی تکذیب کی، ان سے سرکشی برتی اور ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين۔ ظہور نتائج کے وقت تو دیکھے گا کہ جو لوگ خدا کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے تھے انہیں کس قدر ذلت اور روسیاہی نصیب ہوتی ہے، ان متکبرین کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور جن لوگوں نے قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کی تھی انہیں وہ بڑی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ اس ذلت و رسوائی کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، نہ انہیں کسی قسم کی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غمگین اور افسردہ خاطر ہوں گے، یعنی نہ صرف یہ کہ انہیں ذلت و رسوائی کے عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا کہ یہ تو محض منفی پہلو ہے، بلکہ ایجابی طور پر کامیابیاں اور کامرانیاں بھی ان کے حصے میں آئیں گی۔ اللہ خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل۔ یہ سب کچھ خدا کے قانون تخلیق و ارتقاء کے مطابق ہوگا، اس لیے کہ وہ ہر شے کا خالق ہے، فلہذا جانتا ہے کہ اس میں کیا کچھ بننے کے امکانات ہیں، اور اس کا کفیل بھی کہ جو کچھ اس شے نے بننا ہے وہ کچھ بن جائے، اس لیے وہ ہر شے کی نگرانی بھی کرتا ہے۔ له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں تمام اختیارات و اقتدارات اس کے قبضے میں ہیں، لہذا جو لوگ اس کے قوانین کے خلاف چلیں گے وہ نقصان اٹھائیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان اس کے قوانین کی خلاف ورزی کر کے اپنے لیے خوشگوار نتائج پیدا کر لے،
یہ تو خدا کو شکست دے دینے کے مترادف ہوگا جو ناممکن ہے۔ قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون۔ ان سے پوچھو کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں ایسے خدا کے قانون کی اطاعت چھوڑ کر اوروں کی اطاعت کروں؟ تم بڑے ہی نادان ہو جو مجھ سے ایسا مطالبہ کرتے یا توقع رکھتے ہو۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہم شروع سے ہر رسول کی معرفت یہ پیغام بھیجتے رہے ہیں اور اسی کے مطابق اب تمہاری طرف یہ وحی بھیجی جاتی ہے کہ اور تو اور اگر تو بھی خدا کے ساتھ کسی اور کی اطاعت کرے گا تو تیرے تمام اعمال ضائع چلے جائیں گے اور تو سخت نقصان اٹھائے گا۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ اس لیے تو صرف ایک خدا کے قوانین کی اطاعت کر، اس طرح تیرے اعمال بھرپور نتائج کے حامل ہوں گے۔ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے خدا کے متعلق صحیح اندازہ ہی نہیں لگایا اور سمجھا ہی نہیں کہ اس کا مقام کیا ہے، اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ خارجی کائنات میں تو خدا کا قانون کار فرما رہنا چاہیے، لیکن انسانی معاشرہ ان کے خود ساختہ قوانین کے مطابق متشکل ہونا چاہیے۔ یہی وہ عملی شرک ہے جس کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے۔ لیکن قرآن کے انقلابی دور میں یہ صورت نہیں ہوگی، اس میں خارجی کائنات اور انسانی معاشرے کی سنجیت باقی نہیں رہے گی، دونوں میں خدا ہی کے قوانین کار فرما ہوں گے۔ اس کے ایک ہاتھ میں زمین ہوگی، دوسرے میں آسمان، اور یوں وہ عملی شرک ختم ہو جائے گا جس سے خدا بہت دور اور بلند ہے۔ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون۔ جب اس انقلاب کے لیے پہلا بگل بجے گا تو پستیوں اور بلندیوں، ارض و سما میں سب حواس باختہ ہو جائیں گے سوائے ان کے جو خدا کے قانون مشیت کے مطابق اپنے اوثان خطا نہ ہونے دیں۔ اس کے بعد جب پھر بگل بجے گا تو اس وقت سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے اور خدا کی ربوبیت عامہ کو اپنے سامنے بے نقاب دیکھ لیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس وقت زمین انسانی معاشرہ خدا کی عالمگیر ربوبیت کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور ہر معاملہ خدا کے ضابطۂ قوانین کے مطابق طے ہوگا۔ اس طرح زندگی کا وہ نقشہ مرتب اور مکمل ہو کر سامنے آ جائے گا جس کے لیے انبیاء آتے رہے اور جماعت مومنین جس کی شہادت دیتی رہی۔ اس دور میں لوگوں کے تمام معاملات کے فیصلے حق کے ساتھ ہوں گے اور کسی پر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی، نہ ہی کسی کے حق میں کوئی کمی کی جائے گی۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ ہر شخص کو اس کے کام کا پورا صلہ ملے گا، کسی کا کوئی کام نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے پائے گا۔
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قوانین خداوندی سے انکار و سرکشی برتنے والوں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ اس کے قریب پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس خدا کے رسول نہیں آئے تھے جو تم میں سے ہی تھے اور جو تمہارے سامنے خدا کے قوانین پیش کرتے تھے اور تم سے کہتے تھے کہ یاد رکھو تمہیں ایک دن اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. وہ نتائج تمہارے سامنے آ کر رہیں گے. وہ کہیں گے کہ ہاں یہ سب کچھ ہوا تھا. اس طرح خدا کا وہ قانون جس کے مطابق انسانوں پر ان کے اعمال کے بدلے میں تباہی آتی ہے ایک حقیقت ثابتہ بن کر سامنے آ جائے گا، اور جو لوگ اس سے انکار کیا کرتے تھے وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین. ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور خود دیکھ لو کہ قوانین خداوندی سے سرکشی برتنے والوں کا ٹھکانہ کیسا برا ہے. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ان کے برعکس جو لوگ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کریں گے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا. چنانچہ جب وہ اس کے قریب پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے کہ تم پر ہر طرح کی سلامتی ہے، تم اس میں خوشگواریوں کی زندگی بسر کرو. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وہ اپنے اعمال کے ان درخشندہ نتائج کو دیکھ کر پکار اٹھیں گے کہ فی الحقیقت درخور ہزار حمد و ستائش ہے خدا کا قانون مکافات جس کے مطابق خدا کے تمام وعدے پورے ہوئے اور ہمیں دنیا میں مملکت اور حکومت عطا ہو گئی اور ہمیں اس میں ایسی آزادی مل گئی کہ ہم اس میں جہاں چاہیں رہیں سہیں. کام کرنے والوں کا یہ کیسا اچھا صلہ ہے. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. اور جملہ کائناتی قوتیں اور مدبرات امور الہیہ خدا کے تخت جلال کے گرد احاطہ کیے ہوں گے اور اس کے نظام ربوبیت کو درخور حمد و ستائش بنانے کے لیے نہایت مستعدی سے سرگرم عمل. اس وقت تمام انسانی امور کے فیصلے حق کے ساتھ ہوں گے اور خدا کی ربوبیت عالمینی اس حسن و خوبی سے آشکارا ہوگی کہ ہر ایک کی زبان اس کی حمد و ستائش میں زمزمہ بار اور نغمہ سنج ہوگی.